بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کوئی بھی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی بھی ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے اور اضافہ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ شکر جو ہے عبادت کے مغز ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ کہاں اتنے مجاہدات کر پاؤ گے، کہاں اتنی ریاضتیں کر پاؤ گے، اب کہاں وہ والی مشقتیں اٹھا پاؤ گے جو ہمارے بزرگ اور صوفیہ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک طریقہ اختیار کر لو، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، شکر کی عادت ڈال لو۔ کھانا کھاؤ تو شکر ادا کرو، پانی پیو تو شکر ادا کرو، چلو اچھے سے تو شکر ادا کرو، چھوٹے بچے کو سامنے دیکھو محبت آئے تو اسے دیکھ کر کے شکر ادا کرو، کوئی بھی نعمت تمہیں ملے جس کو دیکھ کر کے تمہیں راحت محسوس ہو تو شکر کرو، شکر کی عادت ڈال لو اور بار بار زبان سے یہ رٹ لگاؤ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ۔ یاد رکھیے کہ یہ جو شکر کی عادت ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بہت ساری جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، امراض باطنی جو ہوتی ہے اس کے کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ یہ تکبر کو ہٹاتی ہے، یہ حسد کو ہٹاتی ہے، یہ عجب کو ہٹاتی ہے اور ان سب کی جو جڑ ہے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ عام طور پر تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور اسے جنت سے نکال دیا تو کمبخت نے جاتے جاتے یہی تو کہا تھا کہ مجھے ساری عمر کی ایک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی، اس نے کہا کہ اب میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اور آخر میں اس نے یہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میرے بہکانے کے نتیجے میں آپ اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، ناشکرا پائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا جو بنیادی داؤ ہے، شیطان کا جو بنیادی چال ہے وہ ہے ناشکری پیدا کرنا۔ اگر انسان میں ناشکری پیدا ہو گئی تو پھر معلوم نہیں کتنے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان کی اگر کاٹ کرنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بار بار کرنا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس لیے روحانی بیماریوں سے بچنے کا سب سے مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن رات صبح و شام یہ رٹ لگانا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ علی کل حال۔ اس سے انشاءاللہ شیطان کے حملوں کا راستہ بھی رک جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی اور اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔